صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج جمعرات ہے اور جمعرات کا معمول ہے کہ جو سوال آئے ہیں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے 3 یا 2 ویڈیوز جو ہے ہو چکے ہیں۔ آج مکمل جو ہے 17 سوالات ہیں۔ سوالات کا سلسلہ جو ہے بڑھ رہا ہے الحمدللہ، اور ناظرین سے گزارش بھی ہے کہ بھئی اپنا ہر مسئلہ جو ہے کسی عالم سے حل کرنے کی کوشش کریں، کسی مفتی سے رابطہ کریں، اپنی مرضی سے جو ہے کوئی بھی کام نہ کریں، دین کا خصوصاً۔ اس سے جو ہے آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور وہ کام جو ہے سنت کے مطابق اور شریعت کے دائرے کے اندر ہو جائے گا۔ تو آج جو ہے 17 سوالات ہیں، ان کے جوابات دینا ہے۔ پہلا سوال ایک ساتھی کر رہے ہیں کہ فجر کی سنت چھوٹ جائیں تو فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یعنی کہ صبح کی نماز جو ہے اس سے پہلے 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ ہیں۔ اگر وہ چھوٹ جائیں، دیر سے آیا چھوٹ گئی، تو فرض پڑھنے کے بعد سنت کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، سوال کر رہے ہیں ایک ساتھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی فرض نماز کے بعد، یعنی کہ فجر کی 2 رکعت فرض ہو گئی تو اب سنت پڑھنے کا کوئی موقع نہیں۔ سنت کا وقت جو ہے وہ فرض سے پہلے ہے، تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ فرض سے پہلے سنت ادا کر لیں۔ دوسرا مسئلہ، ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ حضرت میں جو ہے کمزور ہو چکا ہوں اور میرے گھٹنے جو ہے مکمل طریقے سے مڑتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں، تو کیا میں پیشاب جو ہے بیٹھ کر کرنے کے بجائے جھک کر پیشاب کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ جہاں تک ہو ممکن ہو کوشش کر کے بیٹھ کر پیشاب کریں۔ اگر بیٹھ نہیں سکتے، آخری درجہ جہاں تک ہم جو ہے بیٹھنے کے قریب ہوں وہاں تک جھک کر پیشاب کریں۔ لیکن اس میں ایک بات کی احتیاط ضروری ہے کہ جب ہم جھک کر پیشاب کریں گے تو پیشاب کی چھینٹیں جو ہے ہمارے بدن پر، کپڑوں پر نہ آئیں۔ اس کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کپڑوں پر، بدن پر آ گئے تو اس کو جو ہے پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد دھلنا ضروری ہے، دھلے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں، دوسرے شہر کے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں، کس مال پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو اس کا سادہ سیدھا سا جواب یہ ہے کہ بھئی مال نامی پر زکوٰۃ واجب۔ مال نامی کی تعریف کیا ہے؟ مال نامی کس کو کہتے ہیں؟ وہ مال جو بڑھتا رہتا ہے، یعنی جس کی قیمت ہر وقت جو ہے بڑھتی رہتی ہے، ایسے مال پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور اس میں جو ہے بہت سارے مال، جیسے کہ سونا ہے، چاندی ہے، اور زمین جو کہ بیچنے کے لیے لیے گئے ہیں، تو یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ پیسوں کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں مال نامی میں، یعنی کہ جس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے، ان تمام مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو اس مسئلے میں کوئی شک ہے تو اپنا انفرادی مسئلہ جو ہے آپ اپنے جو ہے قریب کے علاقے کے جو علماء ہیں، مفتیان ہیں، ان سے رابطہ کریں، یا پھر جو ہے ہم سے بھی جو ہے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا جو ہے تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اور ایک مسئلہ، ایک ساتھی زکوٰۃ کے بارے میں ہی ہے،
کرائے کے گھر پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی گھروں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، گھروں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بلکہ گھر کے اوپر جو کرایہ ہم کو آ رہا ہے اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب اس میں جو ہے ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ کرایہ جو آ رہا ہے ہمارا گھر کا، اگر وہ کرایہ ہمارے مال میں جمع ہو رہا ہے تو آخر سال میں جا کر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ نہیں، اگر پورا سال مال نہیں رہتا تو پھر جو ہے مال درمیان میں ہی کرایہ آنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس مال کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے بہت ہی ضروری ہے۔ پہلی چیز، اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، گھروں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں، گھر کے اوپر جو کرایہ ہم کو مل رہا ہے اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی ایک شرط یہ ہے کہ بھئی وہ کرایہ جو آ رہا ہے ہم کو پورا سال ویسا ہی گھر میں پڑا رہے اور اس کے اوپر جو ہے نصاب کو وہ پہنچ جائے اور اس کے اوپر سال گزر جانے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کرایہ آ رہا ہے، ہمارے جو ہے اخراجات میں وہ پیسہ خرچ ہو جا رہا ہے تو پھر جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے، ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں، مفتی صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک گھر کرائے پر لینا چاہ رہا ہوں اور میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور وہ پیسوں کو میں گھر کے مالک کو دے دوں گا۔ مثال کے اعتبار سے 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے میں مکان مالک کو، مالک مکان کو دے دوں اور جتنے دن اس گھر میں رہوں اس کے درمیان کرایہ نہیں دوں گا، لیکن جب گھر خالی کر دوں گا تو جو پیسہ میں مکان کے مالک کو دیا تھا وہ پیسے میں واپس لے لوں گا۔ تو اس طرح کا معاملہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ یہ جو ہے ایک ساتھی کا سوال ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھئی یہ معاملہ شریعت میں جائز نہیں ہے، سود بن جائے گا۔ اس لیے کہ کرائے پر گھر لے لیا، کرائے پر گھر لینے کے بعد ماہانہ جو کرایہ ہوتا ہے اس کرائے کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اب الگ سے جو پیسے کا معاملہ ہو رہا ہے کہ بھئی 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ میں پیسے تجھے دے دوں گا اور میں جتنے دن رہنا چاہوں رہوں، اس کے بعد جب گھر چھوڑ دوں، خالی کر دوں تو میرے پیسے مجھے واپس کر دے۔ اگر یہ معاملہ دونوں کے درمیان ہوتا ہے تو یہ معاملہ جو ہے، اس معاملے کو سامنے رکھ کر گھر جو ہے استعمال کرنا، یہ معاملہ تو صحیح ہے کہ بھئی قرض آدمی لے رہا ہے، گھر کا جو مالک ہے گھر میں رہنے والے سے 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ قرض لے رہا ہے، اس کے بعد مدت ختم ہونے کے بعد قرض واپس لوٹا دے گا۔ لیکن اس کے درمیان میں اس کا مکان اس نے استعمال کیا ہے تو یہ جو ہے مکان کا استعمال کرنا، کرایہ بھاڑا نہیں دینا، یہ سود میں آ جاتا ہے۔ اس طرح کا معاملہ شریعت میں جائز نہیں۔ وہ معاملہ الگ ہے، یہ معاملہ الگ ہے۔ وہ قرض کا معاملہ ہے، قرض کا الگ مسئلہ، اور یہاں جو ہے کرائے کا۔ تو کرایہ جو ہے دے کر ہی، چاہے کتنا بھی کیوں نہ ہو، کتنا ہی کیوں نہ ہو کرایہ، وہ کرایہ دے کر ہی گھر میں رہنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی آج میں 2-3 لاکھ روپے تجھے دے دوں گا اور میں تیرے گھر کو جتنے دن استعمال کرنا چاہوں کر لوں، اس کے بعد جب میں گھر چھوڑ دوں تو اس وقت جو ہے میرے پیسے مجھے واپس لوٹا دے۔ اس طرح کا معاملہ شریعت میں جائز نہیں، یہ سود ہے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب پارٹنرشپ کے ساتھ بزنس کرنا کیسا ہے، اور اسی طریقے سے بزنس اگر کریں تو اس کا فائدہ کس حساب سے لیں گے۔ اس میں 2 باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی پارٹنرشپ سے کوئی بزنس کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس میں کوئی جو ہے قباحت نہیں ہے، کوئی جو ہے حلال حرام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ پارٹنرشپ ایک بڑا بزنس ہے، لاکھوں کا ہے، ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، مثال کے اعتبار سے 10 لاکھ روپے جو ہے بزنس پر رکھنا ہے،
اب اس آدمی کے پاس صرف 5 لاکھ روپے ہیں، 5 لاکھ روپے سے کام نہیں چلتا، دوسرے آدمی کو اپنے ساتھ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، کوئی جو ہے اس میں مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کا فائدہ جو پرافٹ آتا ہے وہ کیسے جو ہے تقسیم کریں گے، تو اس میں جو ہے اہم مسئلہ یہ ہے کہ عام طور سے آج کل کیا ہوتا ہے، کوئی جو ہے بزنس کرنے کے لیے 2 پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک ورکنگ پارٹی ہوتی ہے اور ایک سلیپنگ پارٹی ہوتی ہے۔ تو ورکنگ جو پارٹی ہوتی ہے وہ پارٹی جو ہے کام کرتی رہتی ہے، اور سلیپنگ جو پارٹی ہوتی ہے وہ عام طور سے پیسے دے کر خاموش ہو جاتی ہیں، کام وغیرہ کچھ نہیں کرتی۔ یا پھر جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی 2 آدمی پارٹنرشپ سے کام کر رہے ہیں، ایک آدمی کا پیسہ زیادہ لگتا ہے اور ایک آدمی کا پیسہ کم لگتا ہے۔ مثال کے اعتبار سے 100% میں سے ایک آدمی کبھی کبھی جو ہے 70%، 60%، 50 پر 5%، 80%، 80 پر 5، 90% بھی آدمی رکھتا ہے۔ اب باقی کا جو ہے دوسرا پارٹنر رکھتا ہے، تو اب اس میں جو ہے فائدہ کس حساب سے لیا جائے گا؟ تو بہت سارے لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں، ابھی میں نے جو کہا طریقہ کہ 2 جو ہے پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک ورکنگ اور ایک سلیپنگ۔ ورکنگ پارٹی جو ہے کام کرتے رہتی ہے، اور سلیپنگ جو پارٹی ہے وہ پیسے دے کر خاموش رہتی ہے۔ اب وہ لوگ پیسے دے کر خاموش رہتے ہیں، ان کے طرف سے ڈیمانڈ رہتا ہے کہ بھئی ہر مہینہ ہم کو میں اتنے پیسے دے رہا ہوں، اتنے پیسے تو مجھے نفع میں دے گا۔ اس طرح جو ہے معاملہ کرتے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے شریعت میں جائز نہیں، یہ بھی جو ہے سود میں آتا ہے، اور اس کی وجہ سے فساد ہو جاتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ بھئی ورکنگ پارٹی ہو یا پھر جو ہے سلیپنگ پارٹی ہو، جتنا پیسہ لگا رہی ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے فائدہ اس کو ملے گا، اور نقصان بھی ویسا ہی۔ ایسا نہیں کہ بھئی اتنا پیسہ ہم لگا رہے ہیں تو اس میں جو ہے فائدہ ہم متعین کریں گے، متعین کر کے ہم فائدہ ہر مہینہ لیں گے، نقصان ہمارا کوئی جو ہے اس سے واسطہ نہیں۔ اس طرح کا معاملہ شریعت میں جائز نہیں۔ فائدہ ہو یا نقصان ہو، دونوں کو برابر جو ہے تقسیم کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے فائدہ اگر آ گیا تو دونوں کو جو ہے اپنے اپنے پیسوں کے حساب سے، جتنا جو ہے آدمی پیسہ لگا رہا ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے، فیصد کے اعتبار سے، ویسا جو ہے آدمی جو ہے فائدہ لے۔ اور 1 مہینہ فائدہ ہو گیا تو فائدہ لے لیے، 1 مہینہ نقصان ہو گیا تو نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہے پارٹنرشپ کے مسائل بہت ہی جو ہے کٹھن مسائل ہیں۔ تو یہاں جو ہے صرف ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے تو اس کا میں نے جواب دے دیا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کا انفرادی مسئلہ ہو تو آپ جو ہے کسی قریبی عالم سے، مفتی سے رابطہ کریں، اور خصوصاً جو ہے زکوٰۃ کے مسائل، اور اسی طریقے سے آج کل کی تجارت کے مسائل اور وراثت کے مسائل، نکاح طلاق کے مسائل جو ہیں، یہ ہر حال میں مسئلہ پوچھنے کے لیے عالم اور مفتی کے خدمت میں پہنچنا ضروری ہے۔ پہنچ کر ملاقات کے ساتھ جو ہے مسائل جو ہے ان چیزوں کے معلوم کرنا ہے، ورنہ تو عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ تجارت اور اسی طریقے سے زکوٰۃ، طلاق، وراثت، نکاح کے یہ مسائل جو ہے عام طور سے فون وغیرہ میں، ویڈیوز میں سننے کے بعد یہ مسائل سمجھ میں نہیں آتے۔ تو اس لیے ضروری ہے اگر کوئی مسئلہ آپ کا ہو تو علاقے کے جو آپ کے علماء ہیں، مفتیان ہیں، ان کے خدمت میں پہنچیں، پہنچ کر اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھیں، بعد میں وہ لوگ آپ کو جواب دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی کا سوال ہے کہ صلاۃ الحاجہ یعنی کہ حاجت کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ کب پڑھنا ہے، کب پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے جواب یہی ہے کہ بھئی جتنے بھی اوقات ہیں نماز کے، عصر کے بعد چھوڑ کر، فجر کے بعد چھوڑ کر، عصر کے بعد اور فجر نماز کے بعد
کا وقت جو ہے ان 2 وقتوں میں چھوڑ کر کوئی بھی وقت میں آپ جو ہے صلاۃ الحاجہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ تنہائی میں پڑھیں، اندھیرے میں، اگر ہو سکے تہجد میں پڑھنے کی کوشش کریں، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد صلاۃ الحاجہ پڑھیں، پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے آپ کی دعائیں قبول کریں گے اور آپ کی ضرورتوں کو بھی اللہ پورا کریں گے۔ اسی طریقے سے اور ایک سوال ہے، ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں اپنی بچی کا نکاح میرے سالے کے سالے سے کر سکتا ہوں یا نہیں؟ یعنی کہ ایک آدمی اپنے بچے کا نکاح اپنے سالے کے سالے سے کر سکتا ہے یا نہیں؟ اب یہاں جو ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے محرمات اور غیر محرمات کا مسئلہ سمجھنا ہے، کن عورتوں سے پردہ واجب ہے، ضروری ہے، کن عورتوں سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ تو ایک بنیادی مسئلہ، جن عورتوں سے پردہ ضروری ہے ان عورتوں میں سے کچھ عورتیں ایسی ہیں جو فوراً جو ہے ان سے نکاح جائز ہو جاتا ہے، کچھ عورتیں ایسی ہیں جن سے پردہ ہے لیکن پھر بھی فوراً جو ہے ان سے نکاح جائز نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ایک عورت ہے، عام عورت ہے، اس سے ہمارا پردہ ہے، ایسا نہیں سمجھنا کہ بھئی پردہ ہے تو چلو نکاح کر لیں گے، وہ عورت کسی اور کے نکاح میں ہے تو اس کے لیے نکاح جائز نہیں، ہمارے لیے بھی اس عورت سے نکاح جائز نہیں۔ اب وہ عورت ہمارے نکاح میں کب آئے گی، جائز کب ہوگی؟ جبکہ اس کا پہلا نکاح جو ہے، پہلا شوہر اس کو طلاق دے، اس کی عدت گزر جائے تو اس کے بعد جا کے وہ عورت ہمارے لیے جائز ہوتی ہے۔ تو یہاں جو ہے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جن عورتوں سے پردہ ضروری ہے وہ 2 قسم کی ہیں۔ پہلی قسم جن سے پردہ فوراً نکاح فوراً جائز ہو سکتا ہے، اور دوسری قسم کچھ عوارض ہیں، ان عوارض کی وجہ سے نکاح فوراً جائز نہیں ہوتا، وہ عوارض اگر ختم ہو گئے تو پھر جو ہے نکاح جائز ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ بات سمجھنا ہے۔ اور جن عورتوں سے پردہ نہیں ہے ان سے نکاح نہیں، جن عورتوں سے پردہ نہیں ہے ان سے نکاح نہیں، جیسا کہ ماں ہے، ماں سے نکاح جائز نہیں، بیٹی ہے نہیں، بہن ہے، بہن سے بھی نکاح جائز نہیں، اور اسی طریقے سے نانی ہے، نانی سے نکاح جائز نہیں، اور اسی طریقے سے خالہ ہے، خالہ سے نکاح جائز نہیں، اور اسی طریقے سے دادی ہے، دادی سے بھی اوپر کے جو لوگ ہیں، نانی سے بھی اوپر کے جو لوگ ہیں، پوتی نواسی، ان سے نیچے کے جو لوگ ہیں، تو ان تمام اصول و فروع سے نکاح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اور ہمارے درمیان پردہ نہیں رہتا۔ اب یہاں مسئلہ کیا پوچھا جا رہا ہے کہ میں اپنی بچی کا نکاح میرے سالے سے نہیں بلکہ میرے سالے کے سالے سے، اگر سالے سے ہو یعنی کہ میں اپنی بچی کا نکاح اپنے سالے سے کرنا چاہوں تو جائز نہیں، اس لیے کہ اس کے اور بچی کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ ماموں اور بھانجی کا رشتہ ہے، تو بھانجی سے نکاح جائز نہیں ہے، بھانجی سے پردہ نہیں ہے، بہن کی بچی جو ہوتی ہے بھانجی ہے، بھانجی سے نکاح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ پردہ نہیں ہے دونوں میں۔ تو یہاں جو ہے مسئلہ اپنی بھانجی کا نہیں ہے، اپنے جو ہے ماموں سے رشتے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ سالے کے سالے سے، سالے کے یعنی کہ ایک عورت جس کا ماموں اور ماموں کا سالہ تو بہت دور کا رشتہ ہو جاتا ہے، تو اس میں جو ہے رشتہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، نکاح جائز ہے، اپنے سالے سے نہیں۔ یہاں جو ہے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ بھئی اپنے بیٹی کا نکاح اپنے سالے سے جائز نہیں بلکہ اپنے سالے کے سالے سے جائز ہے، یہ فرق ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ جو ہے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مہر کی مقدار کیا ہے، مہر کی مقدار کیا ہے؟ تو اس مسئلے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ مہر کی کم سے کم مقدار جو ہے 10 درہم ہے، 10 درہم۔ اگر آج کل کے حساب
میں اگر اس کو لے لیا جائے تو آج کل جو ہے مکمل یہ 10 درہم کا حساب جو ہے چاندی کے حساب سے 3 گرام اور 618 ملی گرام بنتا ہے. 3 گرام چاندی اور اس کے ساتھ ساتھ 618 ملی گرام چاندی بنتی ہے. یہ جو ہے مہر کم سے کم مہر کی مقدار ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں. اب 3 یعنی کہ آج کل جو قیمت ہے چاندی کی تقریباً جو ہے 700 سے 800 کے درمیان ہے. اگر اس حساب سے اگر لگا لیں تو اندازے سے نہیں بلکہ باقاعدہ معلوم کرنا چاہیے سونار سے جا کر کہ بھئی آج کی قیمت چاندی کی کیا ہے. اس حساب سے جو ہے کم سے کم مہر متعین کرنا چاہیے. کم سے کم اگر مہر متعین کرنا ہے تو 10 درہم اور اس کا آج بازاری چاندی کا ریٹ جو ہے وزن جو ہے وہ 3 گرام اور 618 ملی گرام بنتا ہے. اس سے کم میں مہر نہیں ہے. اسی طریقے سے اور ایک سوال ایک ساتھی کر رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کا نکاح کرنا چاہ رہا ہوں لیکن نکاح کرنے میں جہیز کا مطالبہ میں نہیں کروں گا. جہیز لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس لیے کہ جہیز شریعت میں جائز نہیں. تو وہ سوال کر رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں اور جہیز میں نہیں لیتا اس لیے کہ شریعت میں جائز نہیں ہے. تو اب میرے لیے میری بہو کے واسطے یا میرے بچے کے لیے اپنی بیوی کے واسطے مہر کتنی متعین کرنا ہے. تو یہ یہاں بھی جو ہے وہی جواب ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی جہیز اگر لے رہے ہیں کٹنم جو کہ ہم جو ہے عام زبان میں کہتے ہیں تو کٹنم اگر لے رہے ہیں تو زیادہ مقدار میں مہر دینا پڑے گا. کٹنم اگر نہیں لے رہے ہیں تو جتنا آپ کی مرضی اتنا نہیں. اس چیز میں شریعت کی چیزوں میں ہماری مرضی نہیں چلتی. کٹنم لے رہے ہیں یا آپ جو ہے گناہ کر رہے ہیں. کٹنم شریعت کے اندر جائز نہیں. سوال کرنا مطالبہ کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے وہ الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ کٹنم نہیں لے رہے ہیں یہ سوچ کر میں اپنے جو ہے بہو کا جو ہے مہر جو ہے وہ 500 روپے دوں گا تو کام نہیں چلے گا. برابر جو ہے 10 درہم سے کم ہمارا بچے کا جو ہے مہر نہ ہو یہ بہت ہی ضروری ہے. اور اسی طریقے سے ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا عامل کے پاس جا کر علاج کرانا جائز ہے یا نہیں ہے قرآن حدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں. تو عامل کے پاس جا کر علاج کرانا شریعت میں جائز تو ہے لیکن جس عامل کے پاس ہم جا رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں اطمینان ہو کہ بھئی یہ شریعت کے حدود کے باہر نہیں جائے گا اور شرکیہ الفاظ سے علاج نہیں کرے گا بلکہ قرآن حدیث کے جو الفاظ ہیں اور قرآن حدیث کے جو نقوش ہیں ان سے جو ہے آدمی جو ہے علاج کرتا ہے. تو ایسے عامل کے پاس جا کر علاج کرانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. علاج کرا سکتے ہیں. اگر کسی کے بارے میں شک ہے کہ بھئی یہ عامل جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے شرکیہ الفاظ سے جو ہے ہمارا علاج کرے تو ایسے عامل کے پاس جانے سے بچنا بہت ہی ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں دکان پر بری نظر لگ جائے تو کیا کریں. تو اس مسئلے کا جواب قرآن حدیث کی روشنی میں یہی دیا جائے گا کہ بھئی اگر دکان ہو گھر ہو یا اپنی ذات کے لیے ہو بری نظر لگ گئی تو اس نظر کو ہٹانے کے بہت سارے دعائیں مذکور ہیں کتابوں میں. تو ان دعاؤں کو سیکھ کر جو ہے دعائیں پڑھتے رہیں. اور عام طور سے بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نظر کو توڑنے کے لیے آیت الکرسی بہت ہی مجرب عمل ہے. تو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما.
یہ الفاظ جب آئیں ولا یعودہ حفظہما، ان الفاظ کو 3 مرتبہ دہرائیں، یعنی کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں تو ولا یعودہ حفظہما کو 3 مرتبہ دہرائیں. تو اس طرح اگر آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ الفاظ جو ہیں 9 مرتبہ ہو جائیں گے. تو اس طرح پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کر لیں، اور اسی طریقے سے جو ہے دکان یا پھر جو ہے گھر کو نظر لگ گئی ہے تو یہ الفاظ آنے کے آیت الکرسی پڑھ کر جو ہے اپنے جو ہے دکان کے اوپر دم کر لیں. تو اس طرح کرنے سے نظر بد جو ہے ختم ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب برائے کرم ہمارے اس سوال کا جواب دیجئے کہ نکاح میں کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیا چیزیں غیر ضروری ہیں. تو نکاح میں جو ہے ضروری ہیں وہ سب سے پہلی چیز جو ہے گواہوں کا ہونا، اور مجلس کے سامنے نکاح کا ہونا، 3 خطبہ نکاح کا ہونا، 4 مہر ادا کرنا، 5 ولیمہ کرنا. یہی چیزیں جو ہیں نکاح میں ضروری ہوتی ہیں. ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں غیر ضروری ہیں. تمام چیزیں رسم و رواج میں آتی ہیں. کوئی بھی چیز آپ لے لیں، چاہے شکرانے کی دعوت ہو، چاہے اور جو ہے جتنے بھی رسومات ہیں، کسی بھی چیز کو آپ لے لیں. بہت سارے لوگ شادیوں میں ہوتا رہتا ہے کہ بھئی شکرانے میں جمع ہو جاتے ہیں، لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی، اور ایک دوسرے کو جو ہے سامان دکھاتے ہیں اور اس کو جو ہے کوئی خاص نام دیا جاتا ہے. تو اس طرح کے تمام کام جو ہیں غیر ضروری ہیں. نکاح کے لیے ضروری کیا ہے؟ نکاح کی مجلس کا ہونا، اور اسی طریقے سے گواہوں کا ہونا، خطبہ پڑھا جانا، اور اسی طریقے سے خطبے کے اندر ایجاب و قبول بھی آ جاتا ہے، ایجاب و قبول، اور اسی طریقے سے مہر کا ادا کرنا اور ولیمہ کرنا. بس یہ 5 چیزیں نکاح کے لیے ضروری ہیں. اور بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ بھئی نکاح کے لیے گواہ، اسی طریقے سے مہر، اور اسی طریقے سے ولیمہ، یہ 3 چیزیں. نکاح کی مجلس بھی ضروری نہیں، اور اسی طریقے سے خطبہ بھی ضروری نہیں. اگر کوئی بیٹھ کر جو ہے بغیر خطبے کے ایجاب و قبول کرا دیتا ہے تو بھی نکاح ہو جائے گا. لیکن یہ 5 چیزیں نکاح میں ضروری ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں جو ہیں غیر ضروری ہیں. اور ایک ساتھی کا سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں اپنا نکاح یا اپنے بچے یا بچیوں کا نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، تو نکاح کرنے میں کس چیز کو بنیاد بنایا جائے؟ یعنی کہ ان کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی کس چیز کی وجہ سے نکاح کیا جائے. تو اس کا سادہ سیدھا جواب یہی ہے کہ بھئی دینداری کو سامنے رکھ کر نکاح کیا جائے. اپنا نکاح ہو یا اپنے بچے بچیوں کا نکاح ہو. فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، مشکات کی روایت ہے کہ دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی دیندار عورت سے نکاح کرنے میں ہے. آج کل بہت سارے لوگ جو ہے مال کی کثرت کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اور حسب و نسب خاندان کو دیکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں غیر ضروری ہیں، اور ان تمام چیزوں سے اسلام کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں. نکاح کے لیے بنیاد کیا ہے؟ دیندار عورت کا انتخاب کریں. لڑکی کا اگر نکاح ہو رہا ہے تو دیندار لڑکے کا انتخاب کریں. یہی اصل چیز ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. نہ ہی آپ جو ہے مال کو دیکھیں، نہ ہی آپ جو ہے اچھے خاندان کو دیکھیں، نہ ہی جو ہے لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں فنا ہو جانے والی ہیں. اخلاق، اچھی جو ہے عادتیں، اچھی تربیت اور دینداری، یہ چیزیں جو ہے باقی رہنے والی ہیں، اور اس سے جو ہے گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے. تو اس لیے نکاح کرنے کے لیے چاہے اپنا نکاح ہو، اپنے بچے بچیوں کا نکاح ہو، تو دینداری کو سامنے رکھ کر، دینداری کو بنیاد بنا کر نکاح کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے اور ایک جو ہے ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ چھوٹے دیہاتوں میں جمعہ کی نماز ہوگی یا نہیں. تو اس کا جواب بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن مختصر
اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ بھئی چھوٹے دیہاتوں میں جمعہ کی نماز صحیح ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں. جتنے بھی فقہاء کرام کے فتاوے موجود ہیں، ان تمام فتاووں کو جمع کر لیا جائے تو تمام فقہاء کے اقوال سے، تمام فقہاء کے فتاووں سے یہی بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ بھئی اس دیہات کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک، اس دیہات میں لوگوں کی جو تعداد ہے وہ 3000 ہو. 3000 سے اوپر کی اگر تعداد ہو ایک. دوسری چیز، زندگی کی ضروریات پوری ہوتی ہوں 2. تیسری چیز، پولیس اسٹیشن اور یا پھر جو ہے گرام پنچایت وہاں ہو. یہ 3 چیزیں اگر پائی جائیں تو پھر جو ہے جمعہ وہاں جو ہے جائز ہو سکتا ہے. اور ضروری چیزوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، اور اسی طریقے سے کپڑا، اسی طریقے سے چپل. تو تفصیلات اگر بیان کریں تو ایک ایک جو ہے فقی، ایک ایک مفتی جو ہے اپنے اپنے جو ہے علم کے مطابق فتویٰ دے رہا ہے. تو وہ تمام باتیں جو ہے لمبی چوڑی ہو جائیں گی. تو پورے باتوں کا مجموعہ 3 چیزیں. ایک چیز وہاں جو ہے 3000 کے آس پاس ہوں، اور دوسری چیز وہاں جو ہے زندگی کی موٹی ضرورتیں پوری ہوتی ہوں، اور تیسری چیز وہاں یا تو پولیس اسٹیشن ہو یا پھر جو ہے گرام پنچایت ہو. اس لیے کہ کوئی کبھی جو ہے معاملہ ہو جائے تو فیصلے کا کوئی نہ کوئی جو ہے انتظام وہاں ہو تو اس گاؤں میں جمعہ صحیح ہو جاتا ہے. اس میں کوئی جو ہے شک نہیں. اسی طریقے سے آخری مسئلہ 17واں مسئلہ ہے. ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب مونچھ رکھنا کیسا ہے؟ یعنی مونچھ جس کو اگر ہم اپنے زبان میں اگر کہیں تو مچھی کہتے ہیں. تو یہ رکھنا کیسا ہے؟ اگر رکھنا ہے تو اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز، مونچھ اگر رکھیں تو مونچھ کے جو بال ہیں وہ ہونٹ سے نیچے نہ اتریں، ہونٹ کے اوپر ہی رہیں. ایک. دوسری چیز، یہاں یہ جو ہے حصہ اس سے آگے نہ بڑھے اور مونچھیوں کو جو ہے پھرائے نہیں. بہت سارے لوگ فخر کے طور پر مونچھی جو ہے پھراتے ہیں، گھماتے ہیں. تو شریعت میں یہ بالکل جائز نہیں. اور یہ چیز جو ہے شریعت میں گویا کہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اور بڑاپن اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں. بڑائی اللہ کی چادر ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کی چادر کو کھینچنا چاہے تو اللہ کا اور اللہ کے نبی کا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان. تو اس لیے مونچھ رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے 2 چیزیں شرطیں ہیں. ایک، ادھر جو ہے ہونٹ کے نیچے نہ آئے مونچھ کے بال، اور ادھر جو ہے داڑھی کے بال میں نہ ملے، اور یہاں جو ہے مونچھ نہ پھرائے. تو ویسے جو ہے اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ تمام نبیوں کی سنت یہ ہے کہ بھئی مونچھ کاٹنے کا مطلب ریزر سے پورا جو ہے مڑانا نہیں ہے، بلکہ اتنا جو ہے مبالغہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہونٹ کی سفیدی نظر آئے. جیسا کہ میرا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہونٹ کی جو سفیدی ہے آرام سے نظر آ رہی ہے. اتنا آدمی جو ہے اپنی مونچھوں کو کاٹ سکتا ہے. اگر یہ طریقہ اپنائے گا تو یہ سنت ہے، اور تمام نبیوں کی سنت ہے. ہمارے نبی کی ہی نہیں ہے بلکہ پورے نبیوں کی سنت ہے. اور مونچھ رکھنے سے نہ رکھنا بہت ہی بہتر ہے. نہ رکھنے کا مطلب مونچھ کو کاٹنا یہ بہت ہی جو ہے مناسب بات ہے. تو یہ جو ہے آج کے مسائل ہوئے ہیں. 17 مسائل تھے جن کا میں نے آپ حضرات کو جواب دے دیا ہے. آپ میں سے بھی کسی کا اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کامنٹ کے ذریعے سے مسئلہ پوچھیں، یا پھر جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطہ کریں، یا فون کے ذریعے سے رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کو بھی جو ہے تسلی بخش آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنا ہر مسئلہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی، اور ہر کام جو ہے اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.